علیکم، میرا نام سبین شہباز ہے. امبرین علی میرے ساتھ موجود ہیں دونوں چینلز پر، یعنی کہ امبرین ٹاکس ہے آپ کے چینل کا نام، امبر علی بلاگز، اور سبین شہباز سبین نیوز پر جو ہے مشترکہ طور پر یہ ویلاگ آئے گا. آج کے اس ویلاگ میں ایک ٹاپک ہے جو آج کل لائم لائٹ میں بھی ہے، ہاٹ ٹاپک بھی ہے اور اہم ترین ٹاپک ہے آج کل، تو اس پر بات کریں گے. ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے گزشتہ ہفتے پاکستان نے مذاکرات کو ہوسٹ کیا تھا، بطور میڈیٹر ان مذاکرات میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا. تو اس کے بعد کچھ اطلاعات یہ تھی، چونکہ جو سیز فائر ہے وہ 22 اپریل تک ہے، تو 22 اپریل سے پہلے کسی بھی صورت ایران اور امریکہ کو ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑے گا. گزشتہ ہفتے مذاکرات ہوئے، جمعہ اور ہفتہ 2 دن مذاکرات، جمعے کو ڈیلیگیشن پہنچے تو ہفتے والے دن مذاکرات کا دن تھا. اتوار کی روز صبح جو ہے وہ ڈیلیگیشن واپس جا چکے تھے. اس دفعہ میں آج وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک دو ممالک کے دورے پر، جن میں ترکیہ ہے اور جو سعودی عرب ہے، اس کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے دورے سے واپسی پر ممکنہ طور پر ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ سے ہوں گے. اس حوالے سے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا گزشتہ روز ایک بیان سامنے آیا. جب ایک صحافی نے ان سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ جو ہے وہ الرٹ رہے. وہ کوئی صحافی بھی US کی تھی، وہ پاکستان میں مذاکرات کور کرنے آئی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ الرٹ رہیں، ممکنہ طور پر مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف بھی کی بالکل کہ میں پاکستان میں مذاکرات کا خواہاں اس لیے ہوں، یا مذاکرات اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہوں کیونکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پولیٹیکل ڈفرینسز اور باقی تمام تر چیزیں جو ہے اگر ہم ان کو ایک سائڈ پر کرتے ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ ظاہر ہے بڑا ورلڈ وائڈ ایک بڑا بہت اہم ایشو تھا. اس پر جو ہے وہ پاکستان کا رول جو ہے وہ اچھا ہے، پازیٹیو رول ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں. اب ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو تفصیلات ہے، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن پھر گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خاتون تھی اس کو بات کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد میں ہوں گے. اب مذاکرات کب ہوں گے؟ 22 اپریل سے پہلے تو لازماً ہونا ہے. وزیر اعظم آج جو وہ دورے پر جا رہے ہیں، 18 اپریل کو غالباً ان کی واپسی ہے، اور 18 سے لے کر 22 اپریل تک کسی بھی دن یہ مذاکرات جو ہے یہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں. پاکستان ان مذاکرات کو ایک دفعہ پھر سے ان مذاکرات میں بطور میڈیٹر اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنے جا رہا ہے. اب پاکستان اگر ان مذاکرات میں امرین آتا ہے تو گزشتہ جو مذاکرات تھے اس میں تو ڈیڈ لاک برقرار رہا، ایران کا بھی کچھ چیزوں پر اور پھر کچھ چیزوں پر جو ہے وہ امریکہ کا جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی برقرار رہا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر پاکستان ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کو ہوسٹ کرتا ہے تو کیا جو ایک مذاکرات کی ٹیبل پر اکٹھا کر کے پاکستان پازیٹیو رول تو ڈیفینیٹلی پلے کرے گا، لیکن کیا یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ ایک دفعہ تھمے گی؟ اچھا سبین، یہ جو جنگ کی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام. اور آج وقت ہم نے سوچا کہ چونکہ ہم آج کل ایک ہی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں تو کیوں نہ کمبائن آپ لوگوں سے بات چیت کی جائے. اور سبین، سب سے پہلے جو میرے فین لسٹ میں ہیں، جو مجھے فالو کرتے ہیں، وہ سب آپ کو سلام کہہ رہے تھے. کل انکل اوم پرکاش نے کہا کہ یہ بہت اچھی ہیں اور آپ کی دوست ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو انکل اوم پرکاش بالکل، سبین جو ہے وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ بہت اچھی جرنلسٹ بھی ہے، اور ہمیں یہ عیش حاصل ہے کہ ہم لوگ گھنٹوں بیٹھ کے کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پورا سنا. اور 2-3 بلاگز ایسے آپ نے کامنٹ بھی کیا لیکن میں بھول گئی تھی تذکرہ کرنا، تو آج میں نے سوچا کہ میں ضرور سبین کو آپ کا سلام بھی پہنچا دوں گی اور بتاؤں گی کہ سبین آپ کو، جو میرے فالوورز ہیں وہ آپ کو جو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر سبین کا چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگ کے ہم شکر گزار ہوں گے. آپ ہم دونوں کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. سبین جو ہے وہ PTI، عمران خان، ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دے رہی ہوتی ہیں، کورٹ کے حوالے سے بھی، اور ویسے جب کوئی اور ٹاپک ہو تو اس پر ہم دونوں مل بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال سبین، یہ جو جنگ والا معاملہ ہے، جنگ بیسیکلی فی الحال تو چلیں سیز فائر ہے، اور 22 اپریل کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن بھی ہے، اور اس سے پہلے یہ جو 4-5 دن ہے یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ جیسا کہ خبروں میں جیسا امریکہ کا رجحان یا امریکہ کا رد عمل کہہ لیں آ رہا ہے، جب سے JD یہاں سے ہو کر گئے ہیں، JD وینس امریکی نائب صدر جب سے پاکستان سے گئے ہیں، تو وہاں جا کر پازیٹیو انہوں نے بتایا ہے، یعنی ایک پازیٹیوٹی بتائی ہے پاکستان سے متعلق. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے معترف ہیں، اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. ان کو پاکستان کا اوور آل جو رول ہے وہ بڑا پسند بھی آیا ہے. اور
وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جب کوئی بڑا ڈیلیگیشن اس کو کور کر رہا ہوتا ہے تو پوری سیکیورٹی بھی دیتا ہے, پورے انتظامات کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہوتی بھی ہیں. اور جو دوسرا ملک ایران ہے, ایران نے بھی جو ہے وہ میں خبر پڑھی تھی کہ ایران نے بھی کہا ہے کہ اگلے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. پاکستان ایران بھی یہ چاہتا ہے کیونکہ اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے, ایران کو بحفاظت لے آنا اور بحفاظت پہنچا دینا یہ پاکستان کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کوئی کر سکتا ہے ایسا. بالکل ایسا ہی. پاکستان نے اسے بھرپور سیکیورٹی فراہم کی, اور اگر کوئی اور ملک ہوتا تو شاید کہ اس میں اونچ نیچ ہو سکتی تھی, لیکن پاکستان سے وہ بھی جو وہ متاثر ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ دونوں جو مخالف ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو پاکستان میں مذاکرات ہوں, اور یہ بات پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ معنی بھی رکھتی ہے. اور پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس سٹیپ کے بعد ایک تو غالباً 49 برس کا گیپ ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ان میں بات چیت نہیں کی, ٹیبل ٹاک نہیں کی. پاکستان نے ایک تو فرسٹ سٹیپ عبور کر لیا ہے, اور امریکہ کی جانب سے بھی یہ موقف آیا ہے کہ 49 برس کا جو فاصلہ ہے وہ ایک رات کے اندر طے نہیں ہو سکتا. میرے حسبین آپ کی بیپر کی کال نہ ہو, آپ وہ ریسیو کر نہیں وہ کال آنے اچھا دیں. ہم لوگ ظاہر ہے بیچ میں ذرا کورٹ کی خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا تو میں کہہ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں اس بات پہ متفق ہے کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ اب کی بار وہ خود آئیں. اب وہ خود آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو خیر کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن ان کی اس میسج سے یا اس بات سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, ان کے لیڈران بھی ان کو پسند آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جس طرح شہباز شریف نے تو ان کی ماضی میں تعریف بھی اتنی کی ہوئی ہے کہ وہ واقعی چاہیں گے کہ اب جو پاکستان ہے وہ اس کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہیں. اس سے پہلے تو انڈیا کی وجہ سے یا انڈیا بیچ میں ہوتا تھا تو کبھی بھی اس طرح والے تعلقات, اسٹرانگ تعلقات جسے کہیں گے, وہ نہیں آتے تھے. لیکن اب امریکہ کا رجحان یا امریکہ کا بیہیویئر کچھ اور ہے, اور ایران کا بھی بیہیویئر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ خاصا پازیٹیو ہے. دوسرا ایک میں سینئر اینکر کا تجزیہ سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں جی خود پاکستان جاؤں گی, اس دفعہ ہو سکتا ہے مذاکرات میں. دوسرا ان کی جو بات ہے جو مجھے تھوڑا سا کلک ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی وہ کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایک الگ مزاج کا انسان ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ بے شک جیڈی وینس اس کے ملک کا نائب صدر ہے, لیکن وہ کریڈٹ وہ نہ کہیں لے جائے. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ براہ راست, کیونکہ اس دن جب آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ انڈائریکٹلی صحیح فون پہ مسلسل جے ڈی کے ساتھ رابطے میں تھے. تو وہ مطلب انٹرسٹ تو شو کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یا تو وہ خود آئیں یا جے ڈی وینس کو بھیجیں یا کوئی اور ان کا اعتماد والا بندہ ہو. اچھا یہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں جو ٹرمپ کی خود آنے والی بات ہے, اس پہ میں نے بھی کل تھوڑی سی ریسرچ بھی کی ہے اور ویسے بھی ایک دو لوگوں کو سنا بھی ہے, اور خود بھی, کیونکہ ظاہر ہے میرا اتنا گروپ نہیں ہے اس چیز پر, تو میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا بھی ہے. تو وہ تمام تر لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان خود کبھی بھی نہیں آئیں گے, وہ اپنا جو وقت ہے وہی بھیجیں گے. پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار انہوں نے کسی اور سمجھ میں کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ ہر چیز کو ذرا لائٹر موڈ میں لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آنے کے حوالے سے جو ٹرمپ نے بات کی کہ مطلب اپنے پاکستان آنے کے, تو وہ ٹرمپ نے تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بات کیا. بہرحال آن اے سیریس نوٹ ٹرمپ اس چیز پر راضی ہے, اور ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن دوبارہ سے آئے پاکستان میں, کیونکہ ابھی اس جنگ کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہے, نقصان سب کو ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کی جنگ مزید آگے جاری رہتی ہے یا جنگ ختم نہیں ہوتی, سیز فائر برقرار نہیں رہتا, تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ایران کو تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن امریکہ کو بہت زیادہ ہوگا. سبین پاکستان پہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو ایران سے ہم بہت زیادہ قریبی ہیں, ہم لوگ متاثر ہوں گے. دوسرا ایران سے ہمارے دوستانہ تعلقات بالکل ایسا ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر بگاڑیں گے بھی تو کس سے بگاڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی بھی کچھ خاص اچھی نہیں چل رہی ہے, تو اگر ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں کوئی اٹیکنگ سچویشن آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے, تو پھر سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس کو ایران کے مخالف جانا پڑے گا, تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور اگر پاکستان افیکٹ ہوتا ہے ایشیا خطے میں, تو ایشیائی خطے میں پھر پاکستان سمیت انڈیا ہے, سری لنکا ہے, جتنے ایشیائی ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, وہ بھی اس کی کہیں نہ کہیں متاثر ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایشیائی خطے میں صرف ایک ملک. پھر اگر ایشیا میں خدا نخواستہ جنگ داخل ہوتی ہے تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر جو ہم بات کر رہے تھے نا گزشتہ روز بھی, کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز, پھر اسی کو تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز اگر کہیں گے تو وہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا. دوسرا آپ یہ جو کہی تھی کہ جنگ بندی پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی متفق ہے,
امریکہ تو ہے، ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ کے حامی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ 2-3 پوائنٹس پہ جو بزید ہیں. اب صبح بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر چل رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات اگر ہوں تو اس میں جوہری ہتھیار نہ بنانے والا معاملہ لازمی ہونا لازمن چاہیے. اٹھے. ہاں اب وہ اپنی اس ایک لائن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ایران کیسے جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اپنا دفاع کیسے نہیں کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس جوہری ہتھیار والا آپشن نہیں ہوتا تو ایران اس حد تک آ بھی نہیں سکتا تھا. بالکل ایسا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایران اپنی اس پاور کو جو ہے وہ ختم کرے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. ہوپ فلی کے جو مذاکرات ہیں وہ رواں ہفتے ہی یعنی کہ یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اسی ہفتے میں ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان میں ہی جو ہے وہ ہوں گے، اور پاکستانی جو ہے وہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ میڈیٹر کا رول جو پلے کریں گے. اور پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور ریڈ زون جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہ جو ہے وہ مذاکرات کو ہوسٹ کرے گا. آن اے لائٹر نوٹ کہ جے ڈی وینس جب آ رہے تھے تو اسلام آباد پورا جو ہے وہ بند ایک تھا، طرح سے بند تھا. سیل تھا. ہاں تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ آگے تو یہ تو پورے پاکستان میں چھٹی بھی ہوگی اور بند ہو جائے گا، یہ تو پورا پاکستان بس بند وہ ہو جائے ڈونلڈ گا. ٹرمپ یہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیل ہو. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان نہیں آ رہے، وہ کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑتے رہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا عام زبان میں شرلی، وہ شرلی چھوڑ لیتا ہے اور شرلی چھوڑ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو سائڈ پر ہو جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ رک جائے. ظاہر ہے اس کا نقصان جو پاکستان کو بھی ہے. مجھے اور امرین علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.